جب میں داخل ہوا اس عبادت گاہ میں تو میں اس خیال سے نہیں آیا تھا کہ میں آج آپ سے ہم کلام ہوں گا، پر مختلف جگہوں سے دور و پاس سے میری آواز سننے والے لوگوں، میں تم کو بتا دیتا ہوں کہ آج خدا کی یہ مقررہ مرضی ہے کہ خدا آپ سے اس کلام کے وسیلے سے باتیں کرے ہیں۔ اور جب میں بیٹھا تو خدا باپ نے مجھے کچھ باتیں بتائیں اور میں نے ان کو مرقوم کر لی، قلم بند کر لیا، لکھ لیا، اور میں وہی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جبکہ آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ آج خداوند کی میز لگی ہے اور ہم اس میں شرکت کرنے کے لیے اس اہم خیال سے یہاں حاضر ہوئے ہیں، تو میں اس میز کے تعلق سے آج آپ سے بات کرنا مانگتا ہوں کہ آسمان کے خدا کی مرضی ہے کہ خدا اپنی میز ہمارے لیے لگائے، کیونکہ داؤد نے ہزاروں سال پہلے کہا تھا کہ وہ ہمارے دشمنوں کے روبرو یا ہمارے دشمنوں کے سامنے ہمارے لیے میز بچھاتا ہے۔ خدا کی مرضی ہے کہ خدا کے لوگ خدا کی میز پر بیٹھیں۔ میز پر بڑے بڑے کام ہوئے ہیں اور میز پر خدا نے اپنی الوہیت کو اپنے لوگوں پر اکثر ظاہر کیا ہے۔ میز پر ہی وہ بیٹھے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو یسوع ہے، راستے میں اس سے باتیں کر رہے تھے، پتہ نہیں کر پائے تھے، میز پر ظاہر ہو گیا کہ یہ خداوند یسوع ہے۔ خداوند آپ کو میز پر اس لیے بٹھالنا مانگتا ہے کہ اس میز کے سبب سے آپ اس کو جتنا جانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ جان جائیں۔ اور آج میری دعا یہ ہے کہ ان باتوں سے جو میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ کی پہچان اور آپ کی خداوند یسوع مسیح سے تعلقات کہیں زیادہ ہو جائیں۔ یہ وہ میز ہے جس کا ذکر پولس نے بھی کیا، یہ وہ میز ہے جس کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے کیا، اپنے شاگردوں کو اپنے آگے بھیجا کہ میز تیار کرو۔ اور خداوند اس میز میں بہت دلچسپی رکھتا ہے۔ وہی معروف آیت پڑھواؤں گا جو اکثر اس میز کے شریک ہونے والوں سے پاسبان کہا کرتے ہیں، بتایا کرتے ہیں، جو پہلے کرنتھیوں کے 11 باب کی 26ویں آیت ہے۔ پہلے کرنتھیوں کے 11 باب کے 26ویں آیت ہے۔ دنیا کے ہر کونے سے ہماری آواز سننے والوں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم اس میز پر بارہا شریک ہوئے ہوگے اور تم نے اس میز کی عزت بھی کری ہوگی، لیکن آج ایسا لکھا ہے جو پڑھوانا چاہتا ہوں، 11 باب اس کی 26 آیت، تینوں زبان میں ہم پڑھیں گے۔ اردو میں پہلے پڑھیں گے، دیکھیے کیا لکھا ہے۔ جی کیونکہ جب کبھی جی تم یہ روٹی کھاتے جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو۔ تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو۔ خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو۔ انگریزی لکھا، فار ایوری ٹائم یو ایٹ دس بریڈ اینڈ ڈرنک دس کپ you symbolically proclaiming the fact of the Lord's death until he comes again۔ یا ہندی میں سنیے کیا لکھا ہے، ہندی میں ایسا لکھا ہے جی، کیونکہ جب کبھی جی تم یہ روٹی کھاتے یہ روٹی کھاتے اور اس کٹورے میں سے اس پیتے ہو کٹورے میں سے پیتے ہو تو پربھو کی مرتیو کو کہ تو پربھو کی مرتیو کو جب تک وہ نہ آئے جب تک وہ نہ آئے پرچار کرتے ہو۔ پرچار کرتے ہو۔ a message that you preach continuously over and over again and again۔ ایک کلام جو آپ پرچار کرتے ہو۔ آج اس کلام کو جو پرچار کرتے ہیں آپ اور ہم، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ جب کبھی کلام پرچار کرنے کے لیے کوئی تیار کرتا ہے تو اس میں پوائنٹ لکھتا ہے، پوائنٹ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 2، پوائنٹ نمبر 3۔ آج میں آپ کا پرچار، جس کو آپ نے پچھلے دنوں میں سینکڑوں دفعہ زندگی میں کیا ہوگا، اگر آپ 50 سال کے ہیں اور آپ ہر مہینہ
اس میز پر شریک ہوتے ہیں تو آپ نے کم سے کم 500 دفعہ یہ پرچار کیا ہے. تم پرچار کرتے ہو, آپ کے پرچار کے پوائنٹ صحیح ہونے چاہیے. کیا پرچار کرتے, کیا پرچار کا ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک ہے پربھو کی مرتیو, موت, خداوند کی موت کا اردو میں لکھا ہے اظہار کرتے ہو, ذکر کرتے ہو, پرچار کرتے ہو, کس کے اور دھیمے پرچار کرتے ہو. I'm going to talk about 3 points very important. Before you come to this table, you need to know that while you are doing this thing, جب آپ اس کام کو کر رہے ہیں اور اس عشائے ربانی میں یا عشائے ربانی میں شریک ہو رہے ہیں, پاک میں اس پر شریک ہو رہے ہیں, تو آپ ایک میسج بول رہے ہیں. یو آر ڈیلیورنگ اے میسج, آپ ایک میسج دے رہے ہیں. اور دیکھیے ایک بات بہت ضروری ہے کہ جب کبھی آپ کوئی میسج پریچ کریں, خادموں ہاتھ جوڑ کے تم سے درخواست کر رہا ہوں, اور یوتھ ایمانداروں, وشواسیوں, جب تم کسی کو پریچ کرو تو تم کو پریچ کرنے سے پہلے ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو میں پریچ کر رہا ہوں یہ مجھے خود بھی کرنا ہے. تو تم جب ایک میسج پریچ کرتے ہو تو اس کے مطلب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس میسج کو پریچ کرنے سے پہلے پریکٹس کرو اور اس کے بعد یہ پریچ کرو. تو آج ہم ایک میسج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اس کے 3 پوائنٹس رکھ رہے ہیں. ان تینوں پوائنٹس کو آپ پریچ کرتے ہیں اور آپ پریچ کرتے رہیں گے, لیکن آج پہلے پریکٹس کیجئے. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ جب یسوع مسیح کی صلیب کا ہم ذکر کرتے ہیں یا یسوع مسیح کے مر جانے کا ذکر کرتے ہیں, قربان ہونے کا ذکر کرتے ہیں, تو پہلا پوائنٹ ہے قربانی. کیا؟ قربانی. پہلا پوائنٹ ہے قربانی. اور سنیے گا, پیدائش کتاب وہ بھی پہلی کتاب ہے, پرانے نامے کی یہ پہلی کتاب ہے, نئے نامے کی پیدائش کتاب 22 باب 12 آیت. 22 باب 12 آیت. ایک آدمی جو کہ بہت خود خدا سے پیار کرتا ہے, بڑے بڑے اس نے کام کیے ہیں, لیکن یہاں پر خدا خود اس سے بات کر کے ایک بات بتا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ سنیے کیا کہہ رہا ہے. پھر اس نے کہا, تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا, نہ اس سے کچھ کر. یہ اپنا چاقو لے کر کے اپنے بچے کو قربان کر رہا تھا. یہ اس کا نام ابراہیم ہے اور بیٹے کا نام اسحاق ہے. خدا نے کہا تھا اپنا بیٹا لے جا, اس پہاڑ پر اسے قربان کر دے. وہ لے گیا, صبح اٹھا اور خدا کی مرضی کے مطابق اس پہاڑ پر گیا, قربان کر رہا ہے. آسمان سے آواز آئی, تو اپنے بیٹے پر اپنا ہاتھ نہ چلا. کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے. میں اب جان گیا you fear me. کیوں؟ because of your what? sacrifice. تیری قربانی. کئی دفعہ ہم پروف نہیں کر پاتے خدا کے سامنے کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں, اس لیے کہ جو قربانی خدا مانگ رہا ہے ہم وہ قربانی دے نہیں پاتے. جب آپ قربانی دیں گے تو آسمان کا خدا بآواز بلند آپ سے کہے گا کہ میں جان گیا کہ تم مجھے پیار کرتا اور تم مجھ سے ڈرتا ہے, اور اس لیے کیونکہ تم مجھ سے ڈرتا ہے. اور اس نے بعد میں بڑی بڑی باتیں بتائی کہ اس کے بعد اب میں تیرے ساتھ رہوں گا, تیرے بچوں کو برکت دوں گا, بچوں کے بچوں کو برکت دوں گا, 7 پشت تک برکت دوں گا, جہاں کہیں تو جائے تیرے ساتھ رہوں گا. کیوں؟ کیونکہ تیری قربانی کے وسیلے سے میں جان گیا کہ تم مجھ سے ڈرتا ہے. اس وقت جب آپ اس میز پر آئے ہیں تو آپ یہ بات جان لیجئے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کے بیٹے نے اس کام کو کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے. اس قربانی سے ظاہر کر دیا کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے. جب آپ اس میں شریک ہوں گے اور یہ میسج لوگوں تک پہنچائیں گے کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے اپنی قربانی کے وسیلے سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اپنے باپ سے ڈرتا ہے, تو اگر وہ آپ سے پوچھیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ کیا آپ بھی اپنی قربانی کے وسیلے سے ثابت کر رہے ہیں کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں؟
आज आप अपने ऊपर हाथ रखिए, अपने कलेजे पे हाथ रखिए और पूछिए अपने आप से, क्या आपने वो कुर्बानी गुजरानी जो खुदा ने मांगी थी, क्या आपको महंगी लगी, क्या आपको बड़ी लगी, क्या आपको बेवकूफ़ी की कुर्बानी लगी? मैं अपने बेटे को अपने हाथ से चाकू से कुर्बान कर दूं? और कई दफ़ा जो कुर्बानी खुदा हमसे कराना चाहता है वो हमको बेवकूफ़ी की कुर्बानी लगती है, पर इस कुर्बानी को करके आप ये बता रहे हैं खुदा से कि खुदा बाप मैं तुझसे डरता हूं। नए दामे में एक आदमी इसी तरह का आया था और कुर्बानी चढ़ा नहीं सका। उसका जिक्र लिखा हुआ है मरकुस की इंजील 10 बाब की 22वीं आयत में। उसका जिक्र लिखा है मरकुस के 10 बाब की 22वीं आयत में। और अगर उसको पढ़े तो ऐसा लिखा है, तो सुनिए ये क्या लिखा है। ये कुर्बान गाह के बिल्कुल करीब पहुंच गया, लेकिन ऐसा लिखा है जी, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। कई एक कुर्बानी जो खुदा आपके सामने रखेगा और आपसे कहेगा ये गुजरान, उस कुर्बानी को देख करके हमारे चेहरे पर उदासी छा जाए। बाप रे बाप, इतनी बड़ी कुर्बानी हमें करनी पड़ेगी। इस मेज पर आने से पहले खुदा के बेटे की कुर्बानी देखो और ये भी कहो कि खुदा बाप जिस तरह तेरे बेटे ने कुर्बानी गुजरानी, मैं भी कुर्बानी गुजरानूंगा, क्योंकि मेरी कुर्बानी से तुझे ये मालूम हो जाएगा कि मैं तुझसे डरता हूं और तुझसे प्यार करता हूं। हाँ, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया। उदासी छाना, गमगीन होना, ये इसलिए नहीं है कि आपको बड़ी मुसीबत आई, पर ये इसलिए है क्योंकि आप कुर्बानी चढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। कुर्बानी ना चढ़ाना घर को गमगीनी से मुलब्बिस करता है, भर देता है। और कुर्बानी चढ़ाने से आसमान का खुदा जमीन के लोगों से बातें करता है, अब मैं जान गया कि तू मुझसे डरता और मुझे प्यार करता है। अब मेरा आसमान तेरे लिए खुला रहेगा। अब तेरे बच्चों के बच्चों को बरकत दूंगा। जो तेरे मुंह से निकलेगा वो पूरा होगा। और अब से लेकर ताबद के लोग तुझे मुबारक कहा करेंगे। खुदा के लोगों, कुर्बानी महंगी चीज है, डर लगता है, खौफजदा हो जाते हैं, बेवकूफी लगती है कई दफा, ये कुर्बानी हम क्यों दें। लेकिन खुदा की कुर्बानी यीशु मसीह ने जो अपने बाप के हुजूर गुजरानी, उस कुर्बानी में शामिल होने से पहले उस कुर्बानी का प्रचार करो, और प्रचार करने से पहले उसको प्रैक्टिकल करो कि जो उसने किया वो हम भी करेंगे। खुदा के लोगों, आप अगर खुदा के साथ चलना चाह रहे हैं तो बगैर कुर्बानी के नहीं चल सकते। लिखा खुदा कलाम के अंदर, जिस तरह वो मर गया हम भी मर गए। ये क्या है? कुर्बानी। जिस तरह वो मर गया हम भी मर गए। और किस तरह मरा? उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, दे दिया। खुदा के कलाम के अंदर लिखा, कोई मेरी जान नहीं लेता लेकिन मैं इसे खुद पेश करता हूं। कुर्बानी जबरदस्ती खींची नहीं जाती, वो खुद पेश करता है। ये कुर्बानी जो आसमान का खुदा चाहता और मांगता है, ये मेढ़ों और बकरों और जानवरों की कुर्बानी नहीं जो घसीट के लाते और रस्से से बांधे जाते थे। ये वो कुर्बानी है जो इंसान कहता, खुदा बाप मैं ये कुर्बानी करने के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम है आपको खुदा को खुश करने में कुछ ऐसी कुर्बानी करनी पड़ेगी जो आपको दुखी करेगी, भारी पड़ेगी, महंगी पड़ेगी। ये आदमी कहने लगा, मैं इतना मालदार हूं, मैं अपना सारा पैसा गरीबों को दे दूं, मैं अपना सारा पैसा माल बेच करके गरीबों को बांट दूं। ये इतनी बड़ी कुर्बानी है। पर उसे नहीं मालूम था कि आगे उसने, यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुमने मेरे लिए किया उसका 100 गुना मैं इसी जहां में तुम्हें फेर दूंगा। आसमान जमीन पर आ जाएगा, इसके बारे में पता करना बहुत जरूरी। कुर्बानी, अगर आप जितनी कुर्बानी करेंगे उतने आसमान जमीन पर आपके पास आएगा, उतनी खुशी मिलेगी। खुदा कुर्बानी पसंद करता है जो इंसान अपने आप से खुदा के सामने पेश करे। दूसरा पॉइंट इस प्रीचिंग का, पहला पॉइंट कुर्बानी और दूसरा पॉइंट है मुआफी। दूसरा पॉइंट है मुआफी।
सलीब की तरफ देखेंगे तो आपको ये दूसरा पॉइंट बिल्कुल साफ दिखाई देगा, माफी। माफी मांगना नहीं, माफी देना। सलीब पर सबसे पहला कलमा खुदा यीशु मसीह का ये था, ऐ बाप तू इन्हें माफ कर, ऐ बाप तू इन्हें माफ कर। कई लोगों की सलीब बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि हमने लोगों को माफ नहीं किया है। सलीब मुश्किल हो जाती है। यीशु मसीह के साथ चलते रहिए, उन बातों को दिमाग में लिए रहिए, अपने दिल में लिए रहिए और आगे बढ़ते जाइए। दुनिया इतनी खराब है, लोग इतने खराब हैं, लोगों ने हमारे साथ क्या क्या किया, ये सलीब आपको बड़ी भारी लगेगी। लेकिन जब आप सलीब पर जाकर के यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक कह देंगे, बाप तो इन्हें माफ कर, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं, इनको पता ही नहीं है, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मैं चाहूंगा कि मत्ती की इंजील 6 बाब 15वीं आयत पढ़े। मत्ती की इंजील 6 बाब उसकी 15वीं आयत, जहां खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को दुआ सिखा रहे हैं। और दुआ सिखाते सिखाते ये कहने लगे, क्या कहने लगे जी? और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। इसमें इसके पास आकर खड़े होइए और ये प्रचार कीजिए कि इसमें इसका दूसरा पॉइंट है माफी। और अगर तुमने किसी को माफ नहीं किया है तो तुम्हारे सारे कसूर, तुम्हारी चोरी, बदमाशी, नालायकी, ज़िनाकारी, हरामकारी, ये कुछ माफ नहीं हुई है। You are under that great load of the sin that you have committed in the days past. जो गुजरे दिनों में तुमने गुनाह किए हैं, उससे तुम दबे हुए हो। आजादी के लिए इस मेज पे शरीक होने से पहले तुम ऐलान करो, तुम प्रीचिंग करो कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा के बेटे ने अपने सारे दुश्मनों को माफ कर दिया, मैं भी माफ करके आज इसमें दाखिल होऊंगा। घर को जन्नत बनाने के लिए सोने की ईंट नहीं चाहिए होती है। मुसाफरत को खूबसूरत बनाने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी नहीं चाहिए होती है। मेज को शाही बनाने के लिए सारी दुनिया का खाना नहीं चाहिए होता है, पर चाहिए ये होता है कि एक दूसरे से हमारा दिल ठीक हो। घर में जन्नत उतारने के लिए सबसे बड़ी चीज जो चाहिए होती है, दुनिया के हर कोने से मेरी आवाज सुनने वालों, गरीबों, अमीरों, बिजनेस वाले जिनके पास करोड़ों रुपया है, जो रोज हवाई जहाज से घूमते हैं, जिनके पास गाड़ियों की कमी नहीं है, घर को जन्नत बनाने के लिए जो तरीका आसमान के खुदा ने दिया है वो है माफ करना। नौकर को माफ कर दो, बीवी को माफ कर दो, बच्चे को माफ कर दो, पड़ोसी को माफ कर दो, दोस्त को माफ करो, भाई को माफ करो, अंकल को माफ करो, दीदी को माफ करो, कलीसिया के लोगों को माफ करो। जब तुम एक दूसरे के गुनाह माफ, फिर से पढ़िए अब, जब तुम एक दूसरे के गुनाह को 15 आयत। हाँ, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे, आदमियों के कसूर माफ ना करो, बिल्कुल सिंपल बताया, ऐसे नहीं बताया पापा के या मम्मी के, कोई भी एनीवन हु इज मैन, आदमी, कोई इंसानों के गुनाह को माफ ना करोगे तो आसमान का खुदा तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूरों को माफ ना करेगा। तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूरों को माफ ना करेगा। ये मैसेज बहुत बड़ा है, इसीलिए एक आदमी पुराने अहदनामे में लंबी बात करके पढ़वाना नहीं चाहता हूं, कहानी पूरी नहीं बताना मांगता हूं। एक आदमी पुराने अहदनामे में, उसको मालूम था मेरा एक बड़ा दुश्मन था, मुझे ढूंढता रहता था, बरसों बरस उसने गुफा में मुझे छिपाया, उसकी तलवार हमेशा मेरे लिए तैयार रहती थी, वो भाला कई दफा मेरे सीने में भोंकने की कोशिश कर चुका, खुदा ने मुझे बचा लिया। वो आदमी मेरा ज्यादा दुश्मन था और खत्म करना चाहता था, उसने अपनी पूरी फौज लेकर के मेरा पीछा किया। और एक दिन वो कहने लगा, क्या कोई आदमी उसके खानदान से बचा है जिस पर मैं खुदा की मेहरबानी करूं?
क्या कोई आदमी बचा है जिस पर मैं खुदा की सी मेहरबानी करूं? एक आदमी ने उसको बताया कि एक शख्स है जिसके लड़ाई में दोनों पैर कट गए, दोनों हाथ कट गए हैं, और वो जंगल में अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। उसका नाम मिफीबोशत है। जब वो लाया गया तो उसने कहा, मैं मरे कुत्ते के समान हूं। उसने कहा, doesn't matter, I want to show the forgiveness of God. I want to show you, मैं दिखाना चाहता हूं कि माफी किसे कहते हैं। मैंने तेरे दादा को माफ कर दिया, उसके सारे कसूरों को माफ कर दिया, और मैं आज उसके खानदान से एक शख्स लेकर के अपने साथ मेज पर बिठाना मांगता हूं ताकि मेरे साथ जिंदगी भर खाना खाया करे, और मैं तुझको तेरे दादा की सारी जमीन फेर दूंगा। जब एक शख्स, खुदा का बंदा, ऐसे कारनामे करता है तो उसके लिए कहना तो वाजिब है, आसमान को ये बताना वाजिब है कि मेरे दिल के मुताबिक एक शख्स मुझे मिल गया। अगर आप चाहते हैं कि यही आवाज आपके लिए भी आसमान से आए कि मेरे दिल के मुताबिक शख्स मुझे मिल गया है, तो 54 बाइबलें खरीदने की और 58 कैसेट खरीदने की, या घर में बाजा बजाने की, हर कमरे में सलीब टांगने की और फरिश्ता टांगने की जरूरत नहीं। अगर टंगे हैं तो अच्छा है, कोई बात नहीं, मैं उसके विरोध में भी नहीं हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आसमान से आवाज आपके लिए भी आए कि मेरे दिल के मुताबिक एक शख्स मुझे मिल गया है, तो मुआफी आपके दिल से निकलनी चाहिए। यह कुर्बान, इससे जब तुम इस मेज पर हाजिर होते हो तो तुम प्रचार करते हो। प्रचार के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और पहला पॉइंट है कुर्बानी, और दूसरा पॉइंट है मुआफी। Do not try to walk your Christian life without forgiveness. Repentance is good, brings you in the kingdom of God, but the forgiveness keeps you in the kingdom of God and makes you grow in the kingdom of God. माफी मांगना अच्छी बात है, आप आसमान की बादशाहत में आ जाते हैं, लेकिन माफ करना आपको आसमान की बादशाहत में कायम रखता है और आगे बढ़ाता है और तरक्की दे। अगर आप बढ़ नहीं रहे हैं, आप किसी आदमी की तरफ उंगली मत उठाइए। जब मुझसे लोग कहा करते थे, यार वो आदमी तेरे खिलाफ है, वो आदमी तेरे खिलाफ है, लोग यहां तक कहते थे कि तुमको तो बर्बाद कर देंगे, भिंडी कर देंगे, ये तमाम लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। तो मैं एक बात कहा करता था कि आसमान का खुदा अगर मेरी तरफ है तो कौन मेरा मुखालिफ है, तो कौन मेरा मुखालिफ है। जस्ट फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम के कानून और नियमों को मानिए और तब इस मेज पर आइए, और आप देखिए मेज कैसे करिश्मे करेगी। और अगर नहीं तो लिखा है, तुम में से कितने बीमार हैं। Anybody, in spite of coming to this table, is facing lot of sickness and lot of problem, lot of hurdles. You may have a question कि ऐसा क्यों हो रहा है यार, मैं तो खुदा के साथ इतनी मर्जी अच्छी तरह चल रहा हूँ, इतना पैसा देता हूँ, इतनी दफा होली कमीने लेता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्योंकि तुम प्रचार के 3 पॉइंट नहीं मान रहे हो। तुम कुर्बानी का यीशु मसीह के जिक्र तो कर रहे हो, पर तुमने खुद कोई कुर्बानी नहीं करी। तुम माफी का जिक्र तो कर रहे हो यीशु मसीह की, पर तुमने किसी को माफ नहीं किया। उसने तो उस कुर्बान गाह पर अपने दुश्मनों को माफ किया कि ए बाप तू इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। उसने उस मरे हुए कुत्ते को, जिसने कहा, वो कहने लगा बादशाह मैं मरा हुआ कुत्ता हूं, उसको बादशाह ने अपनी मेज पर बिठा दिया और अब उसकी अपनी मेज पर खाना। किसी ऐसे शख्स को जो आपके लिए कुछ ना कर सके है, जिसके लिए आपका दिल कड़वा है, जिसको आपने आज तक माफ नहीं किया है, आप भी इस मेज पर शरीक होने से पहले कर दिए, खुदा बाप मैं इसको माफ करता हूं। आप एक और साड़ी अपनी बीवी को ला के दें, अच्छी बात है, पर इससे मामला बनेगा नहीं। आप अपने बच्चे को नई मोटरसाइकिल दिला दें, इससे भी मामला बनेगा। मोटरसाइकिल दिलाना मांग रहे, अच्छी बात है, पर खास बात यह है जो छोटी सी दिल शिकनी, जो गंदी बात, जो एक हर्ट,
جو چوٹ آپ کو لگی ہوئی ہے یہ چوٹ کے بارے میں کچھ کیجئے اور اس سے کہیے خدا باپ اس چوٹ کو مجھ سے دور کر اس میز پر آنے سے پہلے. اور میں آپ سے درخواست کرنا مانگتا ہوں دنیا کے ہر کونے سے میری آواز سننے والوں تم سے باتیں کرتے ہوئے یہ کہنا مانگتا ہوں کہ خدا کی مرضی کے مطابق اس میز پر آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرو اور تیاری ہے وہ پریچنگ کرو جس میں خداوند یسوع مسیح کے صلیب کا ذکر ہو اور جو کام صلیب پر جانے کے پہلے اور جانے کے بعد اس نے کیے میں بھی کروں اور آپ بھی کریں. پہلی بات قربانی ہے, دوسری بات معافی, اور تیسری بات بہت امپورٹنٹ ہے اور تیسری صلیب کی تیسری بات فرما برداری. The death of Jesus Christ on the cross of Calvary was an act of obedience. It was a great act of obedience that he died on the cross. وہ خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر قربان ہوا تو یہ فرما برداری کا ایک ظاہری نشان ہے. فرما برداری کا ظاہری نشان. اور آج میں فرما برداری کے ظاہری نشان کے اوپر بولنے سے پہلے ایک آیت پڑھوانا چاہتا ہوں جو فلپیوں کے 2 باب کی 8ویں آیت ہے. فلپیوں کے 2 باب کی 8ویں آیت ہے جہاں کچھ اس طرح سے لکھا جا, سنیے گا. فلپیوں کے 2 باب کی 8ویں آیت. یہ پولس رسول فلپی کلیسیا کو چٹھی لکھ کر کے ان کو یہ باب بتا رہا ہے. میرا دل کر رہا ہے یہ چٹھی میں آپ کو اور اپنے آپ کو لکھوں اور آپ کو اور اپنے آپ کو یہی بتاؤں جو وہ ان کو بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے تو سنیے گا جی. اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر, وہ انسانی شکل میں ظاہر ہو کر, کبھی کبھی ہم انسانی شکل پسند نہیں کرتے, ہم اپنی شکل آسمانی بنانا مانگتے. Just be an ordinary person before going to cross. صلیب پر جانے سے پہلے اپنے آپ کو بڑا نہ کریے اور دنیا میں آئیے خدا کی خدمت کریے. جسٹ بی نارمل آدمی بنیے. انسانی شکل میں کئی دفعہ ہم لوگ انسانی شکل میں نہیں, اپنی شکل کچھ فرشتے کی طرح بنانا مانگتے ہیں. اس نے آسمان سے آنے والے خدا کے بیٹے نے اپنے آپ کو انسانی شکل میں ظاہر کیا آگے اور اپنے آپ کو پست کر دیا. اپنے آپ کو پست کر دیا. ہم ڈھیروں کو پست کرتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں آدمی پست ہو جائے, ایسی گوٹے چلاتے ہیں کہ آدمی پست ہو جائے. پر اس نے کسی کو پست نہیں کیا, اپنے آپ کو پست کیا. اپنے آپ کو پست کر دیا. اب سے نہیں کیا, اپنے آپ کو پست کیا جی. اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا. صلیبی موت فرما برداری کا ایک حصہ تھا. یاد تو آپ کو ہو گئی, اور اگر نہیں یاد ہو تو پڑھ سکتے ہیں لوکا 22:41 میں. اگر نہیں یاد ہو تو پڑھ سکتے ہیں لوکا 22:41 میں کہ یہاں تک فرما بردار رہا کہ صلیبی موت گوارا کی. لوکا 22:41 میں یہاں لکھا ہے جی. اور وہ ان سے بمشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کا ٹپا آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا جی. اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے, تو ابھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی فرما برداری. آپ کو شاید ایک بات بہت اچھی لگ رہی ہوگی, تیری مرضی پوری ہو. آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہوگا تیری مرضی پوری ہو, پر مجھے اس سے اچھی ایک بات لگ رہی ہے. آپ بتائیے آپ کو کیا لگ رہی اس والی آیت میں کہ تیری مرضی پوری ہو. اس سے اچھی اور اس سے ضروری ایک بات ہے, اور کئی دفعہ یہ تو ہم کہتے ہیں تیری مرضی پوری ہو, لیکن اس سے اچھی بات اور اس سے ضروری بات جو مجھ کو لگ رہی ہے وہ کیا ہے؟ میری نہیں. یہ کرنا بڑا مشکل ہے. میری
نہیں، میں تو دے کے آیا ہوں گاڑی، میں تو زمین دے کے آیا ہوں، میں تو منڈے کو لینا مانگ رہا ہوں، میں تو 5 تولے کا ہار دے کے آئی ہوں. نو. ان چرچ ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگ کے چرچ آپ سے کہنا مانگ رہا ہوں، چرچ کے سب لوگ کہتے ہیں ہم کو بتائیے، ہمارے خاندان ہمارے بچوں کو گائیڈ کیجئے، ہمیں گائیڈ کیجئے، ہم بزنس کیسے کہ ہمارے دعا کیجئے. اور ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، ہم 11 باتیں بتاتے ہیں، وہ 11 سنتے ہیں. جب ہم چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ارے یہ تم نہیں کریں گے، یہ تم نہیں کریں گے، لڑکی کی شادی تو وہیں کریں گے، لڑکے کو تو وہیں بھیجیں گے، مکان تو والا لیں گے. 2 باتیں جو ان کو سمجھ میں آتی ہے وہ کر لیتے ہیں، پر 9 باتیں ٹال دیتے ہیں. اور جب گھر تباہ ہوتا ہے تو کہ تم تو گرجے میں تھے، ہم تو گرجے میں تو تھے آپ، لیکن آپ نے یہ کہاں کہا تھا میری نہیں. آپ کو اچھی لگ رہی ہے، آپ نے طے کر لیا، آپ زمین دیکھ کے آئے، آپ نے سوچ بھی لیا، اور رات میں لیٹے لیٹے آپ نے اس زمین پر ڈرائنگ روم بھی بنا لیا ہے، کچن بھی بنا لیا ہے، رات میں سوتے اپنی گاڑی کہاں کھڑیں گے بھی بنا لیا ہے. اور تب اگر شانو آئے اور کہیں کہ نہیں یہ زمین اچھی نہیں ہے، اب یہ پادری تو اپنا گھر بنا کر کے کسی اور دوسرے کا گھر بنوانا ہی نہیں چاہتا ہے. جب تم اس روٹی میں سے کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو تم ایک پریچنگ کر رہے ہو، ایک پرچار کر رہے ہو. مین آف گاڈ، وومن آف گاڈ، listening to me from any part of this world, when you stand before this altar and this table, preach a word. But before preaching that message, اس سے پہلے کہ تم وہ پرچار کرو، اس پہ کھڑے اپنے آپ کو جانچ لو کہ کیا تم کر رہے ہو فرما برداری. میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، اس میں بہت فائدہ ہے. کئی دفعہ جب ہم آلموسٹ اپنی مرضی چاہ رہے تھے پوری ہو جائے، برا تو نہیں مانیں گے، میں ایک صحیح بات اگر کہہ دوں، میری زندگی میں جب نیلم سے شادی ہوئی، میں اس سے پہلے پورے ہندوستان میں جگہ جگہ جا کر پرچار کرتا تھا، اور کسی لڑکی کا باپ پسند کر لیتے تو یہی ہے یار. اور when God said no, I had to cry many times. اور میں ایک بات خدا سے کہتا تھا کہ خدا باپ میں اتنا غریب ہوں کہ مجھ سے کوئی شادی ہی نہیں کرے گا. کو کرنے کو سب تیار ہو جاتے تھے، پر جب گھر آتے تھے پر میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے کہا خدا باپ جو تیری مرضی ہو. نہیں تو میں اس وقت اتنا بے دل ہو کر کے کوئی نوکری پکڑ لیتا جہاں کم سے کم لڑکی والوں کو بتا تو سکیں کہ 8,900 روپے تنخواہ ہے. کہیں نہ کہیں سے ایک پرانی اسکوٹر خرید تو لیتا، کہیں نہ کہیں سے ایک سوٹ بنوا لیتا. ان تمام چیزوں سے باتیں رک رہی تھی، پر رکنے دیجئے، کوئی بات نہیں. خدا کی مرضی، آپ اس کی مرضی پوری کرنے کے لیے آپ اس میز پر آنے سے پہلے کہیے خدا باپ کچھ سالوں کی دیر ہو جائے، 26 سال میں میری شادی ہو، پر صحیح طرح سے ہو. And I just thank God. And آپ میں سے بہت سے لوگ جلد بازی کر کے اپنی زندگی تباہ کر دیتے ہو، اور خدا کہتا ہے مت کرنا، اور اس وقت اپنے کان کو بند کر دیتے ہو. جس طرح ایلی نے پرانے عہد نامے میں اپنے کان بند کر لیے تھے، اور اس کے بچوں ہوفنی اور فنیس نے اپنے کان بند کر لیے تھے. پر میں خدا کا شکر کرتا ہوں، ایک آدمی سال میں ایک دفعہ ایک جوڑا پہن کر کے کس طرح پورا سال چلاتا تھا. عہد کے صندوق کے سامنے زمین پر پڑا رہتا تھا اور یہ کہتا تھا اے خدا بول مجھ سے، بول، میں تجھے اتر دوں گا، میں سننے کو تیار ہوں. اور خدا باپ نے اس کو اتنی برکت دی. اس میز کے سامنے کھڑے ہونے والوں یہ کہو کہ خدا باپ تو نے قربانی کری، تو نے معافی دی، اور تو فرما بردار رہا. ہم اس سے پہلے کہ اس میز میں داخل ہو میں بھی قربانی کرتے. یہ قربانی آپ کو بڑی لگی، میرا سب لے رہے ہیں، لے دیے سب.
خدا سب پھیر دے گا. میں حوالہ ہوں آپ کے لیے. ہم نے اپنے گھر میں کبھی کوئی چیز دریغ نہیں کری. چیزیں، فرنیچر، صوفہ سیٹ، آنا جانا، کھانا. کئی لوگ آتے تھے، آپ کا گھر تو. ہمارا ایک بڑا عظیم دوست تھا جو نیوزی لینڈ جاتا تھا، اور وہ ہمارے گھر میں دیکھ کر کے ہائی وے ٹریفک دیکھ کے کہتا دس از اے میڈ ہاؤس. مائی ہاؤس بیٹر بی میڈ ہاؤس فار دا لارڈ دین ٹو بی اے گڈ ہاؤس فار دا ڈیول. فرما برداری کے خدا باپ، میں چاہتا ہوں میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. میں قربانی کروں گا، میں معافی دوں گا. آج ہی اس شخص کو معاف کر دیجیے گا جس نے 32 سال سے آپ کی زندگی جہنم بنا رکھی. غلطی میری نہیں، غلطی اس کی ہے. پر جیسے ہی آپ اس کو اپنے سینے سے لگائیں گے، وہ رو کر کے کہے گا نہیں مجھے معاف کر دیے، غلطی میری تھی، میں 32 سال تک آپ کے پاس نہیں آیا. جب کبھی تم اس روٹی میں سے کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرو جب تک کہ وہ نہ آئے. خداوند، ہم تیری موت کا اظہار کرنے کے لیے آج تیرے حضور ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ قربانی کتنی ضروری ہے، کیونکہ تو نے قربانی کری. اور اپنے آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ معافی دینا کتنی ضروری چیز ہے، کیونکہ تو نے معاف کیا. اور اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ تیری فرما برداری کتنی ضروری چیز ہے، کیونکہ تو باپ کا فرما بردار رہا. ہم پر رحم کر. خداوند یسوع مسیح کے قدوس اور قیوم نام سے مانگتے ہیں، آمین.